الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، علماء کرام، یہ پروگرام جو شروع ہوا ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات کے جو درس ہیں اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے کو، بیان کرنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان اور انسانوں میں پھر مسلمان اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ انسانوں کے لیے رہنمائی کے اصول نازل فرمائے ہیں کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں ان میں اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی اسلام نے کی ہے۔ ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے۔ مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت سے ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے۔ جنات مخلوق ہے اللہ کی، ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے، مگر ان کے بھی حقوق ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کیا کرو، یہ جنات کی خوراک ہے، ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں آؤ تو بدبودار چیز کھا کے نہ آیا کرو، نمازی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور مسجد کے اندر فرشتوں کا ماحول ہے، اس بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ہر چیز کے، حتیٰ کہ جانور ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت چھری کو خوب تیز کیا کرو، جس کو ذبح کرنا ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرو، یہ تو ذبح ہو رہا ہے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ، اس کا بڑا اجر ہے۔ یعنی ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ بھائی کے حقوق ہیں، بیٹے کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، استاد کے ہیں، شاگرد کے ہیں، پڑوسی کے ہیں،
رشتہ داروں کی، یعنی کہ جس چیز کا آپ ذکر کریں گے اسلام نے اس کا ضرور ذکر کیا اور اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ جب ہر چیز کے حقوق ہیں تو جس ذات اور جس شخصیت کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، کیا اس ہستی کے حقوق نہیں ہوں گے؟ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کا وجود منظور نہ ہوتا تخلیق کرنا تو میں کائنات کو وجود نہ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، آپ کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو جس ذات کی وجہ سے پوری کائنات اور مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، کیا اس کے بھی حقوق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے حقوق سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر۔ ہم اگر مکمل حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہے ناممکن کہ آپ کے حقوق، جس طرح اللہ کی عبادت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات خود ساری رات عبادت فرماتے، مگر رات کے آخری حصے میں فرماتے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا پورا نہیں کر سکے۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت کا مکمل حق ادا کرنا مشکل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حق ادا کرنا ہے تو مشکل، مگر کوشش تو ضروری ہے۔ تو آپ کے حقوق، میں اس سلسلے میں آج تھوڑی سی عرض اور گزارشات کروں گا۔ آپ کے حقوق میں سے سب سے پہلا آپ کا حق کہ آپ کی رسالت اور نبوت کا اعتقاد، عقیدہ، اقرار کرتے ہوئے آپ کی اطاعت اور اتباع کرنا، یہ پہلا حق آپ کا۔ آپ کی رسالت اور نبوت کا اقرار اور اعتقاد رکھتے ہوئے آپ کی اتباع اور اطاعت کرنا، یہ آپ کا حق ہے پہلا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں اس کو بجا لانا۔ اتباع کا مطلب ہے جو کر کے دکھائیں اسی طرح کر کے دکھانا، یعنی اتباع میں نہیں نقش قدم پہ چلنا، اور اطاعت کے میں نہیں ارشادات کو پورا کرنا۔ تو آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو ماننے کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرنا، اور جیسا آپ نے کر کے دکھایا اسی طرح اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ اطاعت اور اتباع ہے۔ تو ہم نے اس کی کوشش پوری کرنی ہے۔ اور انبیاء جتنے بھی آئے ہیں پہلے بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ میں نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ان کے یہاں بھیجنے کا مقصد ہی کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے اللہ نے کافی مقامات میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی قرآن کریم میں کہیں بھی ایسی کوئی آیت نہیں جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہو اور پیغمبر کی اطاعت کا ساتھ ذکر نہ ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوگا تو ساتھ پیغمبر اور رسول اور نبی کی اطاعت کا ضرور ذکر ہوگا۔ تو یہ لازم اور ملزوم ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کہ آدمی اگر کلمہ تو پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا دم بھر لے، نعرہ لگا لے، مگر اطاعت میں کوتاہی اور کمی کرتا رہے، یہ محبت اور یہ عشق، یہ دعویٰ غلط ہے، یہ جھوٹا، یہ سچا نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کا پیمانہ بھی آپ کی اتباع ہے۔ جب تک آپ کی اتباع نہیں ہوگی اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے آپ کی اتباع کو اپنی محبت کا پیمانہ اور ایک کسوٹی بنا کے بھیجا ہے، اور جو آپ کی اطاعت سے روگردانی کرے،
پھر اس کے لیے وعید بھی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی روگردانی کرتا ہے، پھر یہ بھی سوچ لو کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور اسی طرح اطاعت کے فائدے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک دن آپ کی خدمت اقدس میں تشریف فرما تھے، مگر پریشانی کی حالت تھی اور کیفیت تھی۔ آپ نے پوچھا ثوبان آج خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ گھر میں پریشانی ہے؟ جی نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ آج مجھے پریشان لگتے ہو۔ عرض کرتے ہیں آقا اصل بات یہ ہے کہ گھر میں جب بھی پریشانی کوئی ہمیں آ جاتی ہے، کوئی کسی قسم کی، ہم دوڑ کر آتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہی ہماری ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں پھر کسی چیز کا کوئی غم فکر نہیں رہتا، بس آپ کے چہرے کو دیکھنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا مسئلہ تو یہ ہے، جب جنت میں جائیں گے، صحابہ کرام ہیں جنتی سارے، اور ان کو بھی یقین تھا، کیونکہ قرآن ہم سے زیادہ وہ جانتے تھے، آقا علیہ السلام کے فرمان ہم سے زیادہ انہوں نے سنے، تو ان کو بار بار جب جنت کی بشارت مل گئی، قرآن میں بھی آپ کے زبان اقدس سے بھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ کا بہترین وعدہ، اچھائی کا، بھلائی کا، ان کو 100% یقین تھا۔ مگر آج عرض کرتے ہیں کہ آقا جنت میں تو جائیں گے، لیکن آپ کا مقام کہاں اور ہماری جگہ مقام کہاں، ہماری جنت کہاں ہوگی، آپ کی جنت کہاں ہوگی؟ ہمیں جنت میں آپ کے بغیر جب پریشانی آئے گی پھر کیا علاج ہوگا اس کا؟ یعنی صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی، اتنا انس تھا کہ جنت میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پریشانی کا، غم کا، اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر صحابہ کرام کو وہاں بھی پریشانی کا فکر ہے کہ جنت میں جائیں گے، آپ کا مقام بلند اور ہم نیچے، تو پھر آپ کی زیارت کے بغیر ہمارا تو گزارا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کو بھی صحابہ کرام سے پیار تھا، محبت تھی، جس طرح یہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ بھی پھر ان کی پریشانی کو فوراً حل فرمایا کرتے۔ تو اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل فوراً جاؤ، میرے محبوب کا غلام پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر لیے۔ جبرائیل امین فوراً تشریف لائے، حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام سنایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس نے بھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کی، اس کا مقام اللہ نے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھ دیا۔ جب یہ آیت سنی پھر صحابی خوش ہوئے کہ بس اب وہ فکر بھی نہیں ہے میری۔ تو صحابہ کرام نبی اقدس صلی اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پھر اس کو انعام بھی اتنا بڑا دیتے ہیں۔ اسی اطاعت کے لیے ہم ہر روز نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام کیا وہ کون ہے؟ وہ یہی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو ہم اللہ سے ہر روز مانگتے ہیں، لیکن ملے گا کیسے؟ اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اتباع کے ساتھ۔ ہم اطاعت اور اتباع کریں گے، پھر ہمارا مقام انہی کے ساتھ اللہ بنائیں گے قیامت کے دن جنت میں۔ تو اطاعت اور اتباع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا حق ہے۔ اور جو میں نے حدیث نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ لا یؤمن احدکم، آپ میں سے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، چاہے زبان سے جتنا بھی دعویٰ کرے مومن ہونے کا، وہ ایماندار نہیں ہو، حتیٰ یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، حتیٰ کہ اس کی خواہشات، ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، ایک تو ظاہری طور پہ کام کرنا، بولنا، چالنا، ایک ہے دل کا خیال، خواہش
ذہن کے خیالات، یہ بھی جتنے بھی آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ بھی میرے لائے ہوئے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، پھر اس کا ایمان مکمل ہے، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جب ایمان ایسے مکمل ہوگا اتباع اور اطاعت کے ساتھ، پھر اس کے لیے جنت بھی واجب اور ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، سارے کے سارے میرے امت والے جنت میں جائیں گے، الا من ابا، ہاں جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ من یابا، صحابی فوراً عرض کرتے ہیں آقا انکار کون کرے گا، جو کلمہ آپ کا پڑھے، ہے بھی مسلمان کہلوانے والا، پھر انکار بھی کرے، اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، گویا اس نے واقعی مجھے مان لیا، وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا، وہ میری امت میں ان افراد میں شامل ہے جو جنت میں۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، نہیں، فقد ابا، اس نے میرا انکار ہی کر دیا، اتنی سخت وعید ہے۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار ہی کر دیا، تو جس نے انکار کیا وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے آپ کی اتباع اور اطاعت لازم اور ضروری۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو پھر وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، میری امت میں سے نہیں ہے، اتنی سخت وعید۔ اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا پورا حق ادا کیا، جتنا، یعنی آج اگر ہم تصور کر لیں تو بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے کہ صحابہ اکرام نے یوں اتباع کی تو آدمی بڑا عجیب سا لگتا ہے، یار یہ کیسے ہوگا، تھے تو وہ بھی انسان، انہوں نے اس قسم کی کیسے اتباع کی؟ لیکن یہ حقیقت ہے اور سچی بات ہے کہ صحابہ اکرام نے بڑی اتباع کی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، یہ آپ نے تعریف کی۔ اب وہ صحابی نہیں سن رہا، وہ کسی اور جگہ پہ تھا، صحابہ اکرام باقی موجود تھے۔ لولا طول جمتہ، اگر اس کے بال ذرا بڑے نہ ہوتے، آدمی بہت اچھا ہے، اگر اس کے بال ذرا بڑے نہ ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے بال رکھے ہیں، کان کی لو تک، گردن اور کندھوں کے قریب تک، یہاں تک بال رکھے۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال یعنی نہیں رکھے مستقل۔ ہاں حج کے موقع پہ آپ نے سر منڈوایا ہے احرام کھولنے کے لیے، وہ تو لازمی ہے، تو باقی یہ 3 قسم کے بال آپ کے ہیں، محدثین نے نقل کیے ہیں۔ اب خریم اسدی کے بال شاید ذرا اس سے زیادہ تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کاش اس کے بال لمبے نہ ہوتے۔ دوسرا کیا ارشاد فرمایا وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، اور اس کی چادر ٹخنوں سے ذرا نیچے نہ ہوتی، یہ آپ نے ارشاد فرمائے۔ اب وہ صحابی موجود نہیں ہے، مگر جو سننے والے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی یا انہوں نے پوچھا یا انہوں نے بات کی، اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی غیر حاضری کسی صحابی کی ہو جاتی آقا علیہ السلام کی محفل مجلس مبارک سے، تو پھر وہاں موجود صحابہ کرام میں سے کسی سے ضرور پوچھ لیا کرتے آج آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا بیان فرمایا، کیا نیا حکم آیا، پوچھا کرتے تھے اور وہ بتایا بھی کرتے تھے۔ تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو صحابی نے کہا آج آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر فرمایا، اچھا تو کیسا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بہت اچھا آدمی ہے خریم، اگر بال ذرا بڑے نہ ہوتے اور چادر ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتی۔ صحابی نے یہ نہیں پوچھا آقا علیہ السلام کا مزاج، طبیعت، کیفیت کیا تھی، کیوں فرمایا، کیسے فرمایا، یہ نہیں،
क्यों चूं चरा वाली तो बात ही नहीं थी ना। फौरन घर में आए, कैंची उठाई, बालों को काटा, इधर अपनी वो चादर जो थी वो टखनों से फौरन ऊपर कर ली। यानी ये भी नहीं कि जाके आका अलैहिस्सलाम से पूछ लो आका बाल कहाँ तक रखूं, कैसे काटूं, चादर कैसे रखूं, ना, फौरन ऐसे किसी सहाबी से सुना, फौरन अमल शुरू कर दिया। तो ये उनकी इत्तिबा थी। अब सहाबा किराम की सीरत में, उनकी ज़िंदगी में अपना भी साथ साथ आदमी मुहासबा करता जाए। आज हम और आप देखें कि हम तो समझते हैं ना ये बाल, ये कौन सा कोई शरीयत में इसकी पाबंदी है, या कौन से कुछ ज़रूरी है, या कपड़े लिबास की कौन सी कोई ज़रूरत है शरीयत के मुताबिक, या कोई इसका हुक्म होगा, या फ़र्ज वाजिब सुन्नत। लेकिन ये नहीं। जब आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी, और अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तुम्हारे लिए नमूना आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि बाल हो या हमारे लिबास हो या कोई भी बात हो, हम आका अलैहिस्सलाम को सामने रख के नमूना बना के अपने आप को उसी तरह ढालने की कोशिश करें। तो सहाबा इकराम इसी तरह अपने आप को ढाला करते थे। मुझे एक वाक़या याद आया, एक बुजुर्ग की ज़ुबान से मैंने सुना, किताब में भी उन्होंने लिखा, फिर वो एक सहाबी, हबशी सहाबी, और आपने अक्सर देखा होगा आजकल तो पूरी दुनिया नज़र आती है कि हबशियों के बाल घुंघराले होते हैं, बिल्कुल घुंघराले होते हैं, कंघी वंगी नहीं चलती उसमें। तो एक सहाबी जिसके बाल बड़े घुंघराले थे, एक दिन किसी सहाबी ने देखा कि बालों के दरमियान यहाँ जख्म है, बिल्कुल दरमियान में। उसने पूछा ये जख्म कैसे बन गया, किसी ने मारा क्या हो? नहीं, किसी ने नहीं मारा, खुद किया मैंने। अरे कैसे किया? कहते मैं आका अलैहिस्सलाम को देखा करता था, आपकी जुल्फ़े मुबारक यूँ होती सीधी, दरमियान में मांग हुआ करती थी, बड़ी मैंने कोशिश की कंघी के साथ कि मेरी भी इसी तरह मांग निकल आए, मगर वो मांग ही नहीं निकलती थी। तो आज मैंने छोटी सी तार लोहे की ली, उसको मैंने गर्म किया और यूँ सर में रखा, चलो मैंने कहा मांग बन जाएगी। अब वजूद ज़ख्मी भी हो गया, मगर आका अलैहिस्सलाम की तरह उसी मांग की शक्ल और सूरत बनाने की कोशिश की। तो वो इतना अपने आप को ढालने की कोशिश किया करते थे। मगर हम हैं, आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, आपने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़अ क़ाफ़ ज़ाइन। इसका माना है कि सर के कुछ बाल मुंडवाना और कुछ रखना। आपने मना फरमाया इस चीज़ से। हम मुसलमान कलमा गो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दम भरने वाले कितने ऐसे नौजवान हैं, आप देख रहे हैं उनको कि यहाँ से बाल नहीं, ऊपर से बालों का गुच्छा होता है, बाल रखे होते हैं। ये किसकी नकल है? मैंने जब शुरू में ये मैंने देखे स्कूल के अंदर, तो मैंने 2-4 बच्चों से पूछा भाई ये नाई ने गलती की है, ये क्या हुआ? ये कहने का नहीं, ये एक खिलाड़ी है, पता नहीं क्या है, उसने कहीं खेल के मैदान में ये शक्ल बनाई थी, अब सारे उसकी नकल उतार रहे हैं। देखो, मुसलमान होकर एक तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनकी ज़ात अक़दस है जिसका कलमा हमने पढ़ा है, और दूसरी तरफ उनका बागी नाफरमान और उनका मुनकर और इनकार करने वाला है। हमने आका अलैहिस्सलाम की सीरत और सूरत को छोड़कर जो आका अलैहिस्सलाम का दुश्मन और बागी है उसकी शक्ल अपनाने की कोशिश की, और इस पे फख्र भी करते हैं। क्या ख्याल है? हम सब मुसलमानों के ये तो 100% यकीन है कि जब तक आपकी सिफारिश नहीं होगी हमारी बख्शिश भी नहीं होगी, और हमने आपके वहाँ आपके सामने ज़रूर पेश होना है सिफारिश शफात के लिए। अगर कल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो जाएं कि आका हमारी भी सिफारिश करो, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा दें अरे शक्ल तूने मेरे बागी और दुश्मन की बनाई थी, आज मेरे पास सिफारिश के लिए आ गया है, फिर क्या मुंह दिखाएंगे? क्या फिर हलाकत का इसके अंदर कोई शुबा है, या निजात की कोई तवक्को हो सकती है, कामयाबी की तवक्को हो सकती है? बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस चीज़ पे गौर करें। और कुछ ऐसे नौजवान जिन्होंने पता नहीं कितने लंबे लंबे बाल रखे हैं, हाँ,
اور پھر بعض کہتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام کی بھی زلفیں تھی. بھائی یہ زلفیں تھی تو سامنے والے چہرے پہ بال بھی تو تھے. سامنے بال ہوتے نہیں، پیچھے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں عورتوں کی طرح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس مرد نے عورت کی تشبیہ اور اس کی مشابہت اختیار کی، یا جس عورت اور خاتون نے مرد کی مشابہت اختیار کی، دونوں پہ اللہ کی لعنت. ہم لعنت والا کام شوق سے کرتے ہیں، رحمت والے کام میں ہمیں شرم آتی ہے. اسی آدمی کو اگر کہہ دیا جائے کوئی داڑھی بھی رکھو، یہ تو سنت ہے، وہ جی کیا کریں جی، وہ جی کیا کریں. ارے کیا کریں؟ یعنی جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کی شکل و صورت ہے، آپ کا حکم بھی ہے، اس کے کرنے میں ہمیں آر اور شرم محسوس ہوتی ہے. اور جس سے منع فرمایا آپ علیہ السلام نے، اس کو شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اس پہ. تو یہ ہم بالکل الٹ. اور دوسرا کیا ارشاد فرمایا، اگر آپ کی چادر ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتی تو خریم بہت اچھا آدمی تھا. اب اس میں دیکھیں ہم کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں. اور پھر اللہ کی شان ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جس ذات کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پورے وجود کو ڈھانپنا ہے، ستر پوشی کرنی ہے، پردہ کرنا ہے، خاص طور پہ جب گھر سے باہر نکلے، بالکل ان کو دیکھیں تو ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر. خواتین آج کے لیے بھی ایک فیشن چلا ہوا ہے، ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اور نوجوان مردوں کی شلوار ٹخنوں سے کیا پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، ٹیڑھی کے نیچے. کئی پتلون والے دیکھے میں نے، شلوار والے دیکھے میں نے کہ اچھے بھلے سلجھے ہوئے، مگر وہ نیچے بالکل مٹی بھی لگ رہی، گندگی بھی لگ رہی ہے. تو کتنا ہم الٹ کام کرتے ہیں. جس ذات کو اور جس آدمی کو، جس خاتون کو اپنا وجود ڈھانپنے کا حکم ہے، وہ تو وجود کو ننگا کر رہی ہے، ٹخنے ظاہر کر رہی ہے. اور جس کو حکم تھا کہ ٹخنے ظاہر کرو، وہ ٹخنوں کو چھپا رہا ہے. بالکل الٹ. اس کو اطاعت نہیں کہتے، اس کو آقا علیہ السلام کی محبت نہیں کہتے، اتباع نہیں کہتے. یہ تو ہم الٹ چل رہے ہیں. تو اس لیے حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں. مسجد نبی میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اسی طرح ہر عبادت. اس خاتون نے عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہوں اور میری چاہت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو اندر کا کمرہ ہے چھوٹا، اس میں جو آپ نماز ادا فرمائیں گی، اس کا ثواب آپ کے گھر کے جو صحن کے اندر بڑا کمرہ ہے، اس کمرے سے اس چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنے کا تجھے زیادہ ثواب ملے گا. اور اس کمرے میں ادا کرنے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اگر آپ نے اس کو چھوڑ کے صحن میں نماز ادا کی. اگر صحن میں آپ نے پڑھی نماز، اس کا ثواب زیادہ ہوگا محلے کی مسجد میں ادا کرنے سے، اور محلے کی مسجد سے میری مسجد میں ادا کرنے سے اس محلے کی مسجد کا تجھے زیادہ ثواب ملے گا. جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، مگر عورت کو حکم مل رہا ہے کہ گھر کے اندر تاریک کمرے میں جو تیری نماز ہے، وہ یہاں میرے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی زیادہ ثواب تجھے دے سکتی ہے. جب حضرت ام حمید نے ارشاد سنا تو فوراً حکم دیا کہ میرے لیے چھوٹا تاریک کمرہ بناؤ جس میں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، تاکہ میں وہاں اپنی عبادت اور نماز ادا کرتی رہوں. آخری دم تک وہاں نماز پڑھتی رہی. اب ایک تو وہ خاتون ہے جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو افضل ترین عبادت ہے، عورت کے لیے گھر کے تاریک کمرے میں ادا کرنا مسجد نبوی کی نماز سے بھی زیادہ اس کا اجر ہے. فرض نماز ہے. آج ہم بھی محبت اور عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہماری بھی خواتین مستورات، لیکن محفل کے لیے، میلاد کے لیے، جلسے کے لیے گھر کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں جانا، اور پردے کا بھی بندوبست نہیں، پردے کا بھی انتظام نہیں، پھر وہاں بھی اونچی آواز سے نعت ہو،
نعرہ ہو جو بھی ہو وہ ادا کرتے ہیں، کیا یہ نماز سے افضل عبادت ہے؟ ہم تو نہیں کہتے کہ یہ نماز سے بھی افضل عبادت ہے۔ اور پھر عورت کے لیے، اچھا اگر عبادت بھی ہے تو جب آقا علیہ السلام فرض نماز کے لیے خاتون کو گھر کے اندر رہنے کا حکم فرماتے ہیں، تو جب نماز وہاں ادا ہو سکتی ہے اور وہاں زیادہ اجر ہے، تو میلاد یا اور اس قسم کا فنکشن جس کے لیے ہم عورتوں کو باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں، اس کا کتنا اجر ہوگا، اس کا کیا ثواب ہوگا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کون سی اتباع یا کون سا عشق اور کون سی محبت ہے آقا علیہ السلام کی؟ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ اس لیے صحابہ کرام نے ایک دن آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے تو آپ کی زبان اقدس سے جملہ نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ کئی روایات ہیں، ایک روایت میں ایک صحابی کے بارے میں، اور صحابہ کرام بھی کئی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن رواحہ بھی ہے، اور بھی صحابہ کرام ہیں، کہ ایک صحابی کے بارے میں آتے کہ چوکھٹ کے اندر ایک قدم تھا، ایک باہر تھا، اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ ایک قدم چوکھٹ کے اندر تھا مسجد کی، ایک باہر، اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ سنتے رہے۔ آقا علیہ السلام کی جیسے ہی نظر پڑی، فرمایا عبداللہ کیسے بیٹھے ہو؟ آقا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے یہ سمجھا کہ اب پچھلا قدم اگر آگے چلا گیا تب بھی ایمان ضائع، اور اگر اگلا قدم پیچھے آ گیا تب بھی ایمان خطرے میں، جیسے حکم ہوا اسی طرح بیٹھ جاؤ۔ اسی لیے میں اسی طرح ہی بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام اتنا اتباع اور اطاعت فرماتے تھے۔ اور ایک صحابی تو پیچھے دور کہیں کھڑا تھا، یہ جیسے جملہ سنا اس نے سمجھا شاید مجھے کہا، اسی جگہ بیٹھ گیا، بیٹھا رہا آخر تک۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ دور بیٹھا ہے، پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ تو عرض کرتے آقا آپ نے ارشاد فرمایا، اب میں آگے آ جاؤ۔ وہ گھسٹتے ہوئے آگے آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیسے آ رہے ہیں؟ تو صحابی عرض کرتے آقا آپ نے فرمایا کہ آگے آ جاؤ، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے آ جاؤ، یعنی کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ نے حکم جو نہیں، آپ نے یہ فرمایا آگے آ جاؤ، میں گھسٹتا ہوا آگے چلا جاؤں، کھڑا ہوا تو شاید دیر نہ ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے حکم کو، فرمان ارشاد کو، آپ کے عمل کو یوں اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہم تو کسی بھی درجے میں نہیں آ سکتے۔ اگر صحابہ کرام کی سیرت کو ہم دیکھ لیں، ہم تو کسی درجے میں بھی نہیں آ سکتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ مکہ کی طرف پروگرام تھا سفر کا، چلتے چلتے راستے میں قافلہ رک گیا، آپ نے روکا قافلہ اور کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے، جس طرح آدمی تقاضے پہ بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کے واپس آ گئے۔ تو ساتھی دوستوں نے پوچھا حضرت آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں، بیٹھے اس طرح جس طرح آدمی استنجا کرتے یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ فرمانے لگے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، تقاضا بھی نہیں تھا۔ پوچھے پھر کیوں بیٹھے؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں یہاں سفر میں تھا، تو آقا علیہ السلام سفر کے دوران یہاں جب پہنچے، آقا علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے وہاں تشریف فرما ہوئے۔ آج میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں یوں گزر جاؤں اور آقا علیہ السلام کی ادا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں آقا علیہ السلام کی ادا کو پورا کر کے پھر اب آگے سفر کروں گا۔ تو صحابہ کرام تو یوں آپ کی اداؤں کو ادا کرتے تھے اور پورا اترنے کی کوشش کرتے تھے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ تو یہ مختصر میں نے کچھ واقعات، روایات، آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ